بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج ہم بات کریں گے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، متحدہ عرب امارات نے اپنی فارن پالیسی، دفاعی پالیسی اور اپنی سفارتی تعلقات کا جو نیا باب شروع کیا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ 19 جنوری کو محمد بن زائد جو پریزیڈنٹ ہیں یو اے ای کے، وہ ہندوستان گئے اور وہاں انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ۔ یہ ڈیفنس پارٹنرشپ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے بعد یاد رہے کہ یہ 19 جنوری کو ہوا ہے اور 28 فروری کو پھر یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہاں پر۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس سے پہلے جو جون کے مہینے میں، جون 2025 میں جو لڑائی ہوئی تھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ ابھی جو حالیہ جو جنگ ہے یہ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ 28 فروری کو شروع ہوئی ہے، یہ 19 فروری کو وہاں گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ہندوستان کے ساتھ اپنے یہ معاہدے شروع کر لیے تھے، اور اس میں جو معاہدہ ہے اس میں ڈیفنس انڈسٹریل کوآپریشن ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حصول ہے، اور اسپیشل آپریشنز جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے اسپیشل آپریشنز، سائبر اسپیس اور کاؤنٹر ٹیررزم۔ اس میں پارٹنرشپ وہ کریں گے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی مسلسل یہ پالیسی رہی ہے بہت سالوں سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ ہے اور اس کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے۔ مسلسل ان کی مسلسل یہ کوشش ہے، ہر فورم پر، ہر جگہ پر وہ یہ بات کرتے ہیں اور ہر طریقے سے لوگ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو اے ای نے جو ہے وہ ایران کے خلاف یہی اس قسم کی جو پالیسی اپنا رکھی ہے۔ تو اب اگر یہ کوآپریٹ کریں گے تو یہ اس چیز کا امکان موجود ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اقدام کرے، یا کم از کم ہندوستان جو اقدام کرے اس کی حمایت کرے۔ یہ امکان بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد جس چیز کا ذکر نہیں ہے معاہدے میں وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ معاہدے کے بعد عملاً جو یہ ہوگا کہ ہندوستان کے جو ہیں دفاعی مشیر، ان کے ٹیکنیشینز، ان کے ماہرین، وہ وہاں تعینات ہوں گے، ان کی انٹیلیجنس کے لوگ وہاں پر ہوں گے، اور وہ کام جو چابہار کے حوالے سے بلوچستان میں ہندوستان کر رہا تھا اور جس کے ذریعے وہ شاداب جو پکڑا گیا ان کا نیول کمانڈر، وہ اب شاید ایران سے تو ممکن نہ ہوگا، کم سے کم اس وقت ممکن نہیں ہے، جبکہ وہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات اتنے اچھے ہیں اس وقت، تو اس وقت وہاں ممکن نہیں ہے۔ اور ہندوستان نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اس گروپ میں شامل ہوگا جو کہ امریکہ، اسرائیل، یو اے ای اور ہندوستان کا ہے، اور اس کا وہ ایک انٹرنیشنل پہلے بھی ایک فورم ہے I2U2۔ I2 کا مطلب ہے انڈیا اینڈ اسرائیل، U2 کا مطلب ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ تو I2U2 یہ بھی ایک فورم ہے جس میں یہ چاروں ملک ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے لیکن وہ بہرحال موجود ہے اور کسی وقت اس کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ایکٹیویٹی یہ چل رہی ہے وہ بائیلیٹرل ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ہندوستان کے ساتھ، اور دوسری جو ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو ہے کوآپریشن وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے۔ جو ابراہیم اکارڈ سائن کیا انہوں نے 2020 میں، اس کے بعد اسرائیل کا وہاں عمل دخل بہت بڑھ چکا ہے، اور ہندوستان ابھی جو جنگ ہوئی ہے بلکہ ابھی ختم تو نہیں ہوئی ہے، تو اس میں بھی جب ان پہ بہت زیادہ حملے ایران کی طرف سے کیے گئے، کیونکہ ان کی جو فیسیلیٹیز تھیں وہ امریکہ کو جو ملی تھی وہاں سب سے زیادہ استعمال کے خلاف ہوئی ہیں۔
اور ایران نے اسی لیے ان کے خلاف سب سے زیادہ آپریشن کیے ہیں. ان کے سینکڑوں کے حساب سے نمبر مختلف ہیں، لیکن سینکڑوں میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ یو اے پر گرائے گئے ہیں. اور ابھی بھی 2 دن پہلے یہاں پر فجورہ جو ان کی بندرگاہ ہے اس پر حملہ ہوا. اگرچہ ایران نے اس سے انکار کیا ہے کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال سارے جو ہے وہ اشارہ اسی طرف جاتا ہے. اور پاکستان نے بھی اس حملے کو کنڈیم کیا ہے، اگرچہ ایران کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی اس میں پاکستان کو، لیکن وہ اس حملے کو کنڈیمنیشن کی گئی ہے ہر طرف سے. تو اب ایران اسرائیل کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے اس میں وہاں ان کے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. سپر کمپیوٹرز ان کے وہاں پر ہیں. آئرن ڈوم جو ان کا دفاعی نظام ہے وہ وہاں پر ہے. اور اب وہ شاید لیزر ڈیفنس جو ہے وہ جو ڈرون کے خلاف استعمال ہوتا ہے وہ بھی شاید ان کو دیں گے. یہ اس کی بات سنائی دی جا رہی ہے. تو ریئل ٹائم انٹیلیجنس جو ہے اور جو ٹریڈیشنل انٹیلیجنس ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹومیٹڈ ہوتا ہے کہ ایک جو سسٹم ہے، سیٹلائٹس ہیں، اس کے بعد باقی جو کیمرے ہیں، وہ جو کچھ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں اس کا آٹومیٹیکلی انالیسس ہوتا ہے. اے آئی بیسڈ ہے جی سارا کچھ. وہ انالیسس ہوتا ہے اور فوراً ہی جو ہے وہ خبر یا وہ انالیسس جو ہے وہ دونوں ملکوں میں شیئر کیا جاتا ہے. 2 ملک یا 3 ملک جو بھی ہوں ان میں شیئر کیا جاتا ہے. اور یہ ریئل ٹائم ہوتا ہے، سیکنڈ ٹو سیکنڈ، منٹ ٹو منٹ جو خبر جو ہے وہ وہاں پہنچتی رہتی ہے، اس کا انالیسس پہنچتا رہتا ہے. اور بلکہ یہ سسٹم جو ہے خود فیصلے بھی کر لیتا ہے کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میزائل کی آ رہا ہے یا کہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ خود بخود کسی انسانی انٹرونشن کے بغیر ہی وہ خود ایکٹیویٹ کر کے وہ جواب بھی دیتا ہے. تو یہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس جو ہے یہ بھی اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان اب ہے. اب اس کا جو ہے ان چیزوں کا فائدہ ان کو کیا ہے؟ یہ ایک تو آئل کا ہے، اس لیے وہ اوپیک سے نکلے ہیں کہ ہمیں زیادہ آئل جو ہے وہ بیچنا ہے اور اوپیک میں جو ہے وہ ہمیں کوٹا کم ملتا ہے. تو اس کے ریپریکیشن علیحدہ ہیں، اس پہ بات پھر کس وقت کریں گے کہ اس کا ان کو کتنا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ایک الگ ہے. لیکن اس کا جو اصل جو اس کا رد عمل ہوگا وہ یہ ہے کہ عرب یونٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. عرب یونٹی تو پہلے بھی خیر ایسی کوئی کبھی قابل ذکر نہیں رہی. عربوں نے آپس میں لڑ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارا ہے ہمیشہ ہی، اور بڑے سالوں سے یہی کچھ کیا ہے. اور اب پچھلے سالوں میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا. اور اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، امارات جو ہے، وہ سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہے یمن میں، اس طرح لیبیا میں، اس طرح سوڈان میں. تو ان تینوں محاذوں پر جو ہے وہ سعودی عرب اور امارات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف جو گروپ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اسرائیل کو جو ہے اب فزیکلی ایک جگہ ایران کے بالکل قریب مل گئی ہے، جہاں سے وہ انٹیلیجنس کا بھی کاروبار کریں گے اور جہاں سے ان کو ان کی ٹیکنالوجی ہے وہاں پر وہ بھی ہوگی. اور جو ڈرونز ہیں، جو ان کے سوفسٹیکیٹڈ جو ایکوپمنٹس ہیں وہ یو اے میں ہوں گے. ظاہر ہے کہ یو اے کے پاس جو ٹرینڈ مین پاور ہے وہ ان مشینوں کو، ان ایکوپمنٹس کو آپریٹ نہیں کر سکتی. تو آپریٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ اسرائیل کے لوگ ہی آئیں گے. تو اس طرح اسرائیل کو ایک جو ہے وہ ایک جسے لسننگ پوسٹ کہتے ہیں، وہ ایک بالکل ایران کے قریب مل گئی ہے. عرب یونٹی جو ہے، عرب یونٹی نام بھی کہتے جی سی سی کہہ لیجئے، گلف کوآپریشن کونسل کی جو یونٹی ہے وہ بھی ختم. اور عرب یونٹی اوور آل کہے تو وہ بھی ختم سمجھ لیجئے. اور اس طرح جو ہے کوئی بھی اگر کوئی او آئی سی میں اگر اس کا بھی کوئی بامانی وجود تو نہیں ہے، عرب لیگ ہے، او آئی سی ہے، جی سی سی ہے، تو یہ یو اے ای کے باہر نکل جانے سے یہ سارے فورم جو ہے کمزور ہو جائیں گے. اب یہ ٹھیک ہے، اس نے اب او آئی سی سے یا عرب لیگ سے یا جی سی سے باقاعدہ نکلنے کی بات تو نہیں کی ہے، لیکن جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ ادھر ہی کو جائے گا. اور وہ ان باقی فورمز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اگر پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کے ساتھ باقی لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے.
ہندوستان کو جو ہے وہاں پر ایک جگہ مل گئی ہے اپنی انٹیلیجنس کے لیے، اپنی ڈیفنس پروڈکٹ بیچنے کے لیے، اپنے کمپیوٹر پروڈکٹ بیچنے کے لیے، اپنے آئی ٹی کے لیے. آئی ٹی میں انڈیا کافی ایڈوانسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان اور سیورل ادر کنٹریز. اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی تعداد امارات میں باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہے. سب سے بڑا گروپ ہے ہندوستان کا تعداد کے لحاظ سے بھی، اور پیسے کے لحاظ سے بھی ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہے، ان کی انویسٹمنٹ کافی اچھی ہے. تو ان کا انفلوئنس ویسے بھی بہت ہے، اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو پاکستان کو جو ہے وہ اس معاملے میں اپنا معاملات ایڈجسٹ کرنے ہوں گے. ہم یو اے کے ساتھ پاکستان یو اے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہم سے ان سے ناراض کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پیسے مانگے تھے، انہوں نے واپس دے دیے. لیکن اس معاملے میں اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا. ہم یو اے سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ڈپلومیٹیکلی یا کاروبار کے حساب سے. تو ہمیں اب اس معاملے میں احتیاط برتنی ہوگی. اسرائیل اور ہندوستان اب وہاں پر براہ راست موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.